آج اکثر لوگ اس چیز میں ملوث ہیں کہ ان کے بچے رات کو ڈرتے ہیں سوتے ہوئے، اور کچھ مہیلائیں رات کو بہت زیادہ سوتے ہوئے ڈرتی ہیں۔ انشاءاللہ آج اس ویڈیو کو آپ پورا سنیں، اللہ نے چاہا تو آج سے بچوں کا ڈرنا، بڑوں کا ڈرنا بالکل بند۔ دوسری بات یہ ہے، اگر جادو کسی نے کرا دیا ہو، چاہے وہ مٹکی والا جادو ہو یا دفن کرنے والا جادو ہو، کسی بھی قسم کا جادو اگر آپ پر کرایا ہے تو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے ترنت جادو کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ اور جو شریر جنات ہوتے ہیں جو انسانوں کو پریشان کرتے ہیں، کبھی بیمار کر دیتے ہیں، کبھی گھر میں لڑائیاں کرواتے ہیں، اس طرح کے جو شریر جنات ہوتے ہیں، انشاءاللہ یہ عمل کرنے کے بعد اللہ نے چاہا تو آپ ان سے بھی چھٹکارا پا جائیں گے۔ دوستو، آج میں بڑے کام کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، اور یہ ہر کسی کے مطلب کی بات ہے۔ دیکھیے، اکثر گھروں میں برکت نہیں ہوتی، اور جو ہے آئے دن کبھی کوئی بیمار، کبھی کوئی بیمار، بیماریاں نکل ہی نہیں دیں، ٹھیک ہے، اور پھر دوائی نہیں لگ رہی، دوائی کھا تو رہے ہیں لیکن دوائی نہیں لگتی۔ تو انشاءاللہ آج یہ جو میں عمل بتانے والا ہوں، اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مشکل اور پریشانیوں کا حل اس عمل کے اندر موجود ہے۔ میرا رب آسان فرما دے گا، چاہے وہ جادو کا معاملہ ہو، جنات کا معاملہ ہو، یا پھر بچوں کو سوتے ہوئے ڈر لگتا ہو، یا بے برکتی کا معاملہ ہو۔ آپ آزما کے دیکھ لیجئے اور چند دن کریے اور مجھ سے بتا دیجئے، انشاءاللہ میں ذمہ دار ہوں گا اگر ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ آئیے دوستو، میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اسی طرح کی آپ کو مزید ویڈیو چاہیے تو آپ ہمارے چینل شادان رضا آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے، اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ ہر ضرورت مند تک یہ ویڈیو پہنچ جانی چاہیے۔ دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گھروں کی آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم جو ہے اکثر چکر لگا رہے ہیں، کبھی کسی میاں پہ جا رہے ہیں، کبھی کسی پہ جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر لگاتے لگاتے تھک گئے، لیکن کوئی بھی ہمیں رزلٹ نہیں ملتا۔ تو آج انشاءاللہ میں وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جو گھر میں خیر و برکت کے لیے بھی ہے۔ انشاءاللہ اتنی خیر و برکت ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور بچے اگر ڈرتے ہوں، بڑے ڈرتے ہوں، یا کوئی بھی رات کو سوتے ہوئے گندے خواب یا ڈر لگتا ہو، تو ان کو جو ہے یہ وظیفہ کرنا چاہیے ضرور۔ یا پھر کسی کو جادو کرا دیا ہو، ٹھیک ہے، وہ ہر وقت بیمار رہنے لگا ہو اور اس پہ کوئی بھی دنیا کی دوائی کام نہ کر رہی، تو پھر آپ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ یا پھر آپ کے گھر میں شیاطین ہیں، جن ہیں، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے اور آپ اس سے پریشان ہیں، تو بھی آپ کو یہ وظیفہ کرنا چاہیے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو نماز عشاء پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد، سنتیں اور نوافل ادا کرنے کے بعد آپ جو ہے دعا مانگیں، اور دعا مانگنے کے بعد یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ کیا وظیفہ پڑھنا ہے آپ کو؟ اگر ہو سکے تو آپ نماز عشاء کے بعد روزانہ 41 دن تک روزانہ نماز عشاء کے بعد ایک تسبیح بنا لیجیے 1000 دانوں کی، اور ایک تسبیح پڑھنی ہے آپ کو، اور اس پہ پڑھنا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ آپ کو یہ 1000 مرتبہ ڈیلی پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں اور آخر میں کم سے کم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں۔ بس آپ کو 40 دن تک یا 41 دن تک زیادہ سے زیادہ 1000 بار پڑھنا ہے، اور پھر آپ اس کو 111 مرتبہ ہمیشہ ورد میں رکھیں گے۔ اس وظیفے کی تاثیر یہ ہے دوستو، عمل کرتے کرتے ہی اس کے اثر ظاہر ہونے لگتے ہیں، اور میرے غوث کا فیض جاری ہونے لگتا ہے۔ اور جو شیاطین جنات ہوتے ہیں
وہ بھاگ جاتے ہیں۔ کسی نے جادو کرایا ہے اس بندے پر، تو اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ جادو بالکل ختم ہونے لگتا ہے۔ اور گھر میں بے برکتی کا معاملہ ہے، گھر میں برکت نہیں ہو رہی، تو اس سے انشاءاللہ اتنی برکتیں آئیں گی، اس نام پاک کی وجہ سے بہت ہی زیادہ برکتیں آئیں گی۔ دوسری بات یہ ہے دوستو، اگر کوئی بیمار ہے اور آپ کسی کو دوا دے رہے ہیں، تو آپ جب یہ وظیفہ کر لیں گے 41 دن کا، تو پھر آپ پڑھ کے دے دیجئے صرف 3 مرتبہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی، یا 11 مرتبہ بس، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس دوا میں بھی اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ سمجھنے نہیں؟ تو دوستو یہ وہ عمل ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ کرنا عشاء کی نماز کے بعد ہی ہے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ جائیں اور آپ کو پڑھنا ہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ۔ دوستو ایک بات یہاں اور ذہن میں رکھیں آپ، دیکھیے کوئی بھی عمل بغیر نماز کے قابل قبول نہیں ہوتا اور اس کے اثر ظاہر بھی نہیں ہوتی۔ تو آپ جو ہے نمازوں کی پابندی ضرور کریں۔ آپ کسی بھی حال میں رہیں، جہاں بھی رہیں، جس جگہ بھی رہیں، آپ نماز پڑھیں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی اور آپ نماز پڑھنے کے بعد کوئی چھوٹا سا بھی عمل کریں گے تو وہ کارآمد ہوگا۔ آج یہ جو عمل ہے، میں نے ایک ایسا عمل بتا دیا ہے جو تمام مشکل پریشانیوں کا حل اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ میں نے کچھ بھی بتا دیا ہو، یہ آزمودہ اور آزمایا ہوا ہے، اور ایک دو کا نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے آزمایا، اور ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین سمجھنوں نے اس سے بڑا فائدہ اٹھاتے تھے۔ اور الحمدللہ جو بھی اس کا عامل ہوتا ہے اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ 11 مرتبہ پڑھے دم کر دے، اللہ رب العزت نے چاہا تو اسی سے وہ کام چلاتا ہے اور مریضوں کو ڈیل کرتا ہے۔ تو دوستو یہ عمل آپ گھر میں کریں اور 41 دن تک کر کے دیکھیں، اور پھر آپ اس کی جو فیوز و برکات دیکھیں گے، آپ اس کے کرنے سے جو کمال آپ کے اندر آئے گا، اللہ رب العزت انشاءاللہ جو آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے گا اور بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا، وہ خود آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ تو دوستو یہ عمل آج میں نے بتایا، اس کو آپ شروع کریں، اور جس دن سے بھی شروع کریں ناگا ایک دن نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے؟ ناگا ایک دن بھی نہ ہونے پائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اللہ پاک نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نظر بد ظالموں کے ظلم حاسدین کی حسد سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔